نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے۔ جب تک کوئی حکمی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول حاصل نہیں کر لیتا، اسے حقیقی عبادت کا پتہ، آگاہی اور حصول ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ایک معافی تلافی اس لیے ہوتی ہے کہ کسی چیز کے حصول کا امکان پیدا ہو جائے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس میں معافی تلافی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ معافی تلافی سے فائدہ ہو، فائدہ تو کیا، فائدے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ جب تک حکمی عبادت میں محبت کا حصول نہیں ہو جاتا، اسے پتہ ہی کبھی نہیں ہوتا کہ حقیقی عبادت کیا ہے، اور حقیقی عبادت میں کثرت، احسان میں محبوبی عطا اور حبیبی حصول کیا ہے۔ پتہ تو اسے ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں اپنی محبت کے حصول میں کامیاب کر دیتا ہے۔ تب اسے پتہ ہوتا ہے کہ حکمی عبادت کیا ہے اور حقیقی عبادت کیا ہے۔ حکمی عبادت میں قبولیت جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ ہے، اور حقیقی عبادت میں عطا اللہ رب العالمین کی، احسان میں اپنا بندہ اور بندے کے مشاہدے میں اپنا مشاہدہ دیتا ہے۔ اور جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہو جاتی، وہ اپنی جان سے الجھتا ہے، اپنے مال سے الجھتا ہے، اپنے ماں باپ سے الجھتا ہے، اپنی اولاد سے الجھتا ہے، راہ جاتے چھوٹے چھوٹے بچوں سے الجھتا ہے، اپنے نام نہاد شاگردوں سے الجھتا ہے، ہوتا جاہل ہے اور کرتا پتہ کیا ہے۔ بچے کو اور شاگرد کو بچہ اور شاگرد نہیں جانتا، بلکہ ان کے مخالف ہوتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، اور ہوتا وہ کیا، جاہل۔ یہ جاہل کا کام ہے۔ بچے کی مثال سامنے رکھتے ہوئے بچے سے الجھنے والا بڑا پاگل ہوتا ہے۔ جو بچے سے الجھتا نہیں اس کی تعلیم کرتا ہے، جو اجنبی سے الجھتا نہیں اس کی تعلیم کرتا ہے، جو جاہل سے الجھتا نہیں اس کی تعلیم کرتا ہے، یہ وہ ہے جس نے اپنی بیماری کا علاج کیا ہوتا ہے۔ ورنہ کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، جب وہ کھانسی سے الجھتا ہے تو کتنا کام خراب ہوتا ہے۔ کیا کھانسی سے الجھا جا سکتا ہے؟ کیا پیٹ کے درد سے الجھا جا سکتا ہے؟ کیا کان کے درد سے الجھا جا سکتا ہے؟ اور جب کسی کا دانت درد کرتا ہے کیا اس سے الجھا جا سکتا ہے؟
اس کا علاج تو کیا جا سکتا ہے، اس سے الجھا نہیں جا سکتا۔ یہ الجھنے والے وہ ہیں جو نہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل کو جانتے ہیں، اور یہ الجھنے والے وہ ہیں جو نہ شاگرد کو جانتے ہیں، اور یہ الجھنے والے وہ ہیں جو نہ بچے کو جانتے ہیں۔ کیا بچے سے الجھنے سے بچہ پہلی کلاس میں آ سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ امکان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور مزہ تو تب ہے جب معافی تلافی سے نیکی کا، کامیابی کا امکان پیدا ہوتا ہو، اور جب معافی تلافی سے امکان ہی ختم ہوتا ہو تو بلا اس معافی تلافی کا کیا فائدہ۔ آج ہم کمر بستہ جو ہو گئے ہیں، اسی بات پر کمر بستہ ہو گئے ہیں کہ جس سے نہیں الجھنا اس سے الجھا جائے۔ کیا کبھی گنا ہو جانے پر کوئی اسے مکی کر سکتا ہے؟ کیا وہ مکی ہو جائے گا؟ پاگل ہو گئے۔ کیا بچہ ہو جانے پر کیا کوئی اسے بچی کر سکتا ہے؟ کیا بچی ہو جانے پر کوئی اسے پہلی کلاس میں بغیر تعلیم کیے کر سکتا ہے؟ اور یہ باتیں ہونے والی نہیں ہیں، اور ہم پتہ کمر بستہ کس چیز کے پیچھے ہو گئے؟ جو باتیں ہونے والی نہیں ہیں انہیں جب کوئی ہونے والا کرتا ہے، یہ بڑا جاہل ہوتا ہے، بچہ نہیں ہوتا، یہ مخلوق نہیں ہوتا، یہ مخلوق اور بچوں میں جاہل ہوتا ہے، جاہل ہوتا۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ جب کب فتح بیونی کے اندر کوئی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کا حصول نہیں پا جاتا، اس کی حکمی عبادت قبولیت نہیں پاتی۔ جب حکمی عبادت ہی قبولیت نہیں پاتی تو پہلے حکمی عبادت ہے۔ حکمی عبادت پر جو عطا محبوبی ہے، جو عطا احسانی ہے، جو عطا میں حصول حبیبی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب ہی وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی شاگرد ہوتا ہے تب ہی وہ علم والا ہوتا ہے۔ جب کوئی بچے سے الجھتا نہیں، مخلوق سے الجھتا نہیں، ان کی تعلیم کرتا ہے، تبھی تو اس کی جہالت ختم ہوتی ہے۔ ابھی تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوا تعلیم کرنے کے لیے، ابھی تو وہ خود جاہل ہے، اسے کیا پتہ جہالت کیسے ختم ہوتی ہے۔ جہالت تب ختم ہوتی ہے جو یہ بات جانتا ہے کہ بچے سے الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کہ الجھنے سے وہ پہلی کلاس میں آ جائے گا۔ او بھائی ایسے نہیں ہوتا، اور بچے سے الجھنے سے وہ پہلی کلاس میں نہیں آتا، اس کی تعلیم کرنے سے وہ پہلی کلاس میں آتا ہے۔ شاگرد 5ویں کلاس سے 6ٹھی کلاس میں تب چلا جاتا ہے جب اس کی تعلیم کرتا ہے، اور جب اس کی تعلیم نہیں کرتا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی پی آئی ڈی میں چلا جائے گا۔ ایک دم پی آئی ڈی نہیں ہوتی، اور ایک دم بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس میں نہیں آتا، ایک دم وہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ بچہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ اجنبی ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ جاہل ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ جو کرے وہ تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے گنا ہو گیا، اللہ کرے چاول ہو گئے، اللہ کرے بچی ہو گئی، اللہ کرے کوئی مجھ سے دور ہو کے اجنبی ہو گیا، اللہ نے کیا وہ تو ہو گیا۔ اب میں کہوں گنے کو میں اب مکی بنا دوں، بچے کو اب میں بچی بنا دوں، بچے کو اب میں یہ کر دوں وہ کر دوں، وہ تو ہو گیا ہے نا۔ اور جو ہو گیا ہے وہ نہیں بدلتا، جو ہو گیا ہے وہ نہیں بدلتا۔ اب اگر بدلنا ہے تو بچے کی تعلیم کرو، مخلوق کی تعلیم کرو، جاہل کی تعلیم کرو۔ جب وہ تعلیم لیتا ہے تو یہ فتبعونی کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرو، یعنی تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم یحببکم اللہ، اسے اللہ کی محبت کا حصول ہو جائے گا۔ یہ ہے حکمی عبادت، یہ ہے حکمی عبادت کا کرنا۔ دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سانس لیتا ہے،
جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سانس اس کا قبض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں نہ ہوتا۔ اب جب کوئی دنیا میں آیا ہے تو بچہ ہے، جب کوئی دنیا میں آیا ہے تو مخلوق ہے، جب کوئی دنیا میں آیا ہے تو اندھیرے میں جہالت جاہل ہے، اور جب یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اسے اندھیرے سے نکالتا ہے تو کیسے نکالتا ہے؟ اسے سانس دیتا ہے، اسے ماں دیتا ہے، اسے باپ دیتا ہے، اسے استاد دیتا ہے، اسے دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو لیتا ہے اس میں جو اس نے دیا ہوتا ہے وہ لے کر اپنے آپ کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ ایک سانس سے 2 سانس ہو جاتے ہیں، 2 سانس سے 3 سانس ہو جاتے ہیں، ایک کلاس سے دوسری کلاس ہو جاتی ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے؟ جاہل کی جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بھائی، اور جس نے اپنا بھلائی نہیں کیا، کیا وہ مینار پاکستان پر چڑھتا ہے؟ وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ، دعا اللہ سے کرتا ہے، اور عمل کیا بجا لاتا ہے؟ اپنی چاہت کا، میں مرنے لگا ہوں، اللہ میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں، اللہ میں پیاسا رہنا چاہتا ہوں، دعائیں اللہ سے یہ مانگتا ہے، اللہ مرنے لگوں، میری چاہت ہے تو مجھے بچا لینا۔ لو، چاہت تیری ہے مرنے کی، بچا اللہ لے۔ چاہت تیری ہے بھوکا رہنے کی، بھوک اللہ تیری مٹا دے۔ ایسی اگر اللہ نے مٹانا ہوتا تو بھوکا ہی کیوں پیدا کرتا، پیاسا ہی کیوں پیدا کرتا، تجھے بچہ ہی کیوں پیدا کرتا، تجھے بوڑھا ہی کیوں پیدا کرتا، یعنی بوڑھا کیوں بناتا؟ اور یہ سارا کچھ تو نہیں جانتا، تو اپنی چاہت ہی جانتا ہے۔ شیطان نے بھی اپنی چاہت ہی جانی تھی، اور جو شیطان کی چاہت میں اپنی چاہت ہی جانتا ہے، اللہ کی کوئی چاہت نہیں جانتا، یہ شیطان کا پیروکار ہے۔ ہو شیطان کا پیروکار اور مانگے اللہ سے جنت، ہو شیطان کا پیروکار مانگے اللہ سے اللہ کی چاہت، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی چاہت مانگنی ہے تو اللہ کی چاہت ہی وہ اللہ کی چاہت ہوگی نا۔ چاہت تیری ہو اور بن وہ کس کی جائے؟ اللہ کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ ہی ہے، مخلوق مخلوق ہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق کی چاہت اللہ کی چاہت ہو جائے اور اللہ کی چاہت مخلوق کی چاہت ہو جائے؟ یہ ہے جن کی مت ماری ہوئی ہے، یہ ہے جو بچے سے الجھتا ہے، یہ وہ جو اپنی بیماری سے اجلتا ہے، کھانسی سے، خارش سے الجھنے سے کیا ہوگا؟ خارش اور زیادہ ہوگی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ خارش کو آرام آ جاتا ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا خارش کو آرام آ جاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار خارش نہ کرو، خارش اور زیادہ ہو جائے گی، اور جدھر تک تیری خارش کا ہاتھ بڑھتا چلا جائے گا اور وہاں تک تیری خارش پہنچتی چلی جائے گی، اور یہاں تک کہ تو جس کو ہاتھ نہیں بھی لگانا چاہتا، لٹو پٹو کو، وہ بھی خارش زدہ ہو جائے گا اور تجھے ستائے گا اور تجھے چین تیرا چھین لے گا۔ کبھی بیماری سے بھی الجھنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بچے سے بھی الجھنے کی ضرورت ہے، کبھی مخلوق سے بھی الجھنے کی ضرورت ہے، اور کبھی جاہل سے بھی الجھنے کی ضرورت ہے۔ اب الجھ کر دکھا، کھانسی جتنی زیادہ کرے گا کھانسی اور تیز ہوتی چلی جائے گی، اور اگر کھانسی کا علاج کرے گا تجھے سکون آ جائے گا۔ مخلوق کا علاج کرے گا تجھے سکون آ جائے گا، بچے کا علاج کرے گا تجھے سکون آ جائے گا۔ ان کے علاج وکھرے ہیں، ان کے علاج علیحدہ ہیں، ان کے علاج مختلف ہیں۔ بیماری کا تو علاج ہوتا ہے، بچے کا علاج نہیں ہوتا، بچے کی تعلیم ہوتی ہے۔ شاگرد کا علاج نہیں ہوتا، شاگرد کی تعلیم ہوتی ہے۔ جاہل کا علاج نہیں ہوتا، جاہل کی تعلیم ہوتی ہے۔ فتح بیونی کا یہ مطلب ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں فارغ ہو گئے، ہماری مت ماری گئی ہے۔ بچوں میں بیٹھتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں، اجنبی میں بیٹھتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں، جاہل میں بیٹھتے ہیں تو جاہل ہمیں فارغ کر دیتا، کدھر جائیں؟
بھائی کوئی خدا کا خوف کرو، فتق اللہ، اللہ کا حکم ہے مجھ سے ڈرو۔ کس کو حکم آیا ہے؟ سائیں جی کو حکم آیا ہے یا آپ کو حکم آیا ہے؟ اور بھائی سب کو ہی حکم آیا ہے فتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے آج جو ڈر جائے گا اور کل کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور آج نہ ڈر ہو جائے گا، بے خوف ہو جائے گا، کل کو دیکھنا یہ ڈرایا جائے گا، یہ دمکایا جائے گا، یہ اپنی اپنی جگہ پر گھسیٹا جائے گا، مارا جائے گا، کہیں اس پر کوئی عذاب مسلط کیا جائے گا اور کہیں یہ کوئی اپنا عذاب اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر گیا ہوگا۔ یہ سمجھے گا جو وہ نکلے گا نہیں، یہ وہاں نہیں بیٹھ سکتا، کرسی لے جائے گا۔ وہاں کرسی کیسے جائے گی؟ اگر کوئی جانا ہوتا تو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو پہلے قبر میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے اس کا سامان لاد کر اس کے گھوڑے گدھے کھوتے موتے چھوتے اور پیچھے جو چھوڑے ہوئے ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں؟ ایسے تو ہوتا ہی نہیں بھائی۔ جو ہوتا ہے وہ بتاؤ نا۔ جو بچے سے الجھا ہے یہ مخلوق سے الجھا ہے۔ یہ یاد رکھنے والی باتیں نہیں، یاد رکھو گے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ امی ابا کو نہیں یاد رکھو گے کوئی بات نہیں، امی ابا ہی رہے گا۔ سائیں کو نہیں یاد رکھو گے کوئی بات نہیں، سائیں جی اپنی جگہ پر سائیں جی رہے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ کو نہیں یاد رکھو گے کوئی بات نہیں، وہ اپنی جگہ پر اللہ نبی اور اللہ کا بندہ ہی رہے گا، کوئی بات نہیں۔ بات پتہ کیا ہو گئی ہے؟ معافی تلافی سے امکان ہوتا ہے کہ کامیابی ہو جائے گی۔ یہاں یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ معافی تلافی سے جو کامیابی ہونی اس کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیلا کی لہ رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آیا، نقصان ہی نقصان ہوا۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو بچے سے الجھا ہے وہ مخلوق سے الجھا ہے، جو شاگرد سے الجھا ہے وہ اجنبی سے الجھا ہے۔ اجنبی سے نیکی کرنی چاہیے، مخلوق سے نیکی کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فتح بھی ہونی، بس تعلیم کرنی چاہیے۔ اور جو جاہل سے الجھا ہے وہ بچے اور مخلوق کا مخالف ہے۔ کن کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ بچہ نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ مخلوق ہے ہی نہیں، مت ماری گئی ہے تیری، گنا ہو گیا ہے، اب یہ اسے چاول کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی ہو گئی ہے، اب اسے یہ لڑکا کرنا چاہتا ہے۔ لڑکا ہو گیا ہے، یہ اسے لڑکی کرنا چاہتا ہے۔ میں اور آپ ہو گئے ہیں، جاہل ہو گئے ہیں، اب یہ جاہل اللہ کا، اللہ کے نبی کا، سب کا انکار کرنا چاہتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ بھائی وہ تو ہیں، میں جو پیدا ہوا ہوں تو میں بچہ ہوں، بس یہ ماننا ہے۔ نہیں بھی مانے گا تو جب پیدا ہوا تھا کیا ہوا تھا؟ بابا پیدا ہوا تھا، مت ماری گئی ہے تیری۔ کیا پیدا ہوا تھا؟ بچہ ہی پیدا ہوا تھا نا، بس یہ ماننا ہے۔ اور جب یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اپنے محبوب بڑے سے اجنبی ہے، نہیں جانتا کہ ماں کا مقام کیا ہے، سائیں جی کا مقام کیا ہے، نبی رسولوں کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اجنبی کون ہے، شاگرد کون ہے، استاد کون ہے، پڑوسی کون ہے، گلی محلہ کیا ہے، میرا شہر کیا ہے، میری گلی محلے کی پہچان، میرا گھر کیا ہے، یہ نہیں جانتا۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہچان پیدا کرنی۔ اور اگر یہ کوئی نہیں کرتا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ سارے کرتے آئے ہیں اور ان کے کرنے سے ہی سارا کچھ ہوا، یہ اپنے آپ ہی ہو گیا۔ دیکھا جاہل کتنا برا ہوتا ہے؟ جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے بچے ہونے کا انکار کرتا ہے، جو اپنی مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ او بھائی تو کون ہے؟ اب جس نے مخلوق سے الجھنا جانا ہے، یہ پتہ کون ہے؟ بچہ ہے۔
اور جو اجنبی سے الجھتا ہے، یہ پتہ کون ہے؟ جو اپنے شاگرد سے الجھتا ہے۔ اور جاہل پتہ کون ہے؟ جو بچہ ہو کر مخلوق نہیں اپنے آپ کو مانتا، جو شاگرد ہو کر اپنے استاد کو نہیں مانتا، یہ جاہل ہے۔ پہلے جاہل نے کیا کیا تھا؟ جاہل نے بچے کی مخالفت کی تھی، جاہل نے مخلوق کی مخالفت کی تھی۔ مخلوق کی مخالفت کرنے والا اجنبی کی مخالفت اور بچے کی مخالفت کرتا ہے، استاد کی مخالفت کرنے والا مخلوق کی بھی مخالفت کرتا ہے اور اپنے بچے ہونے میں اجنبی کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اسے کیا پتہ یہ سارا کچھ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو ہے کہ مخالفت کرتا ہے یہ حکمی عبادت کو نہیں جانتا، یہ یاد رکھ۔ جب وہ حکمی عبادت میں ہی داخل نہیں ہوتا، اسے کیا پتہ حکمی عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا حصول ہے۔ فتح بیونی کے بغیر اللہ کی محبت کا جب حصول نہیں ہوتا تو عطا میں کثرت اور احسان نہیں کیا جاتا، عطا میں کثرت اور احسان نہیں کیا جاتا۔ احسان میں اللہ کا بندہ دیا جاتا ہے اور کثرت میں وہ نعمت دی جاتی ہے کہ عطا کثرت میں بڑی ہے لیکن اس میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کثرت ہی رہتی ہے۔ مارا گیا حقیقی عبادت کی قبولیت میں حکمی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کے پاس محبت کا حصول نہ ہونے کی وجہ سے اسے تو حقیقی عبادت پہلے جو ملی ہوتی ہے وہی نہیں ملی ہے۔ پہلے ماں باپ ملتے ہیں، حکمی عبادت بعد میں آتی ہے۔ محبت کے حصول میں جب وہ ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو حکمی عبادت جو اس نے ادا کی تھی وہ تو قبول ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہاں عبادت میں جو اسے ثواب ملتا ہے مشاہدے کے اندر، یہ عطائی محبت میں احسان ہوتا ہے جو اللہ نے ماں باپ کے طور دیا ہوتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندے کے طور پر دیا ہوتا ہے، یہ نبی رسول ہوتا ہے جو اللہ نے احسان کے طور پر دیا ہوتا ہے، یہ اللہ خود ہوتا ہے جو اللہ نے احسان کے طور پر دیا ہوتا ہے۔ احسان کے طور پر حقیقی عبادت میں قبولیت وہ جو سامنے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے، جو اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نبی رسول بیٹھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اسے کیا پتہ؟ اسے تو ابھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ پتے میں یہ پتہ جہالت کو پتہ جانتا ہے۔ مت ماری جب کسی کی جاتی ہے تو ظاہری مینٹل کیس اسے کہتے ہیں کہ اپنے سارے فائدوں کو بھلوں کو آگ لگا دیتا ہے اور گھر بار اس کے میں سے اسے نکال کر مینٹل کیس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بھلے جو گھر کے فائدے ہوتے ہیں ماں باپ کے ہاتھوں ختم ہو جاتے، ملا گیا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ ہاتھ آ جائے تو وہ اجنبی اور اپنے شاگرد سے نہ الجھے، مخلوق سے نہ الجھے، ان سے الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ کھانسی اور ستاتی ہے، خارش اور جان پر بن کر آتی ہے۔ ہاتھ تو کچھ نہیں آتا لیکن کامیابی کا جو امکان ہے معافی تلافی سے وہ بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فتح بیونی بڑی دولت ہے۔ آئیے عید مبارک ہم کرتے ہیں، عید مبارک کرتے ہیں۔ یہ عید مبارک پتہ کیا؟ یہ حقیقی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مشاہدے میں اپنے بندے کو اپنے مشاہدے میں عطا کی ہے۔ حقیقی عبادت بڑی دولت ہوتی ہے۔ پہلے حقیقی عبادت ہے، بعد میں حکمی عبادت ہے۔ حکمی عبادت بلوغت کے بعد ہوتی ہے اور حقیقی عبادت پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن حکمی عبادت میں فتح بیونی میں اسے حقیقی عبادت عطا کی جاتی ہے، ویسے ہی عطا نہیں ہوتی۔ آئیے ان باتوں کو جانیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ مغز ماریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خارج کو اور زیادہ خارج زدہ کرنے کے لیے ہونے کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اللہ کے بندے کی طرف محبت میں دھیان لگائیں۔ یہ 24 گھنٹے کی مقبول عبادت ہے۔ 24 گھنٹے کی مقبول عبادت میں یہ ساری زندگی ابدی زندگی کی عطا میں
کثرت اور محبوبی احسان ہے جو کہ حبیبی ہونے کے تحت دیا جاتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.